علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ کریم کی فضل، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس برہان رشید سورہ صف کی آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے علم میں ہوگا گزشتہ دنوں سویڈن کے اندر قرآن پاک کے ساتھ جو ہوا، میرے سمیت یقیناً ہر مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچی، اور یہ ایمانی تقاضا ہے کہ پہنچنی بھی چاہیے۔ جس کو نہیں پہنچی وہ یہ فکر کرے کہ میرا ایمان میرے اندر نہیں موجود۔ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یریدون، کافر یہ چاہتے ہیں، مشرک یہ چاہتے ہیں، منافق یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ وہ بجھا دیں۔ کافر، مشرک اور منافق یہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ، واللہ متم نورہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے اس نے اپنا نور مکمل کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات بڑی ناگوار ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، لِیُظْہِرَہُ، ہدایت اور دین حق کیوں دیا اور رسول کیوں بھیجا، آگے اس کی وجہ اور علت بتائی جا رہی ہے۔ لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ رسول غالب کر دے علی الدین کلہ، ہر دین کے اوپر دین اسلام کو۔ اسلام کے آنے سے قبل پہلے بھی دین تھے، آج بھی مختلف ادیان موجود ہیں۔ اللہ نے رسول کیوں بھیجا، ہدایت کیوں بھیجی، دین اسلام کیوں بھیجا، اس کی وجہ اللہ یہ بتاتا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اسلام سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہے، وہ ایسا نہیں چاہتے، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ نور مکمل بھی ہو اور دین اسلام ہر دین پر غالب بھی ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ صرف 63 برس ہے۔ 63 برس میں سے بھی 40 برس نکال لیے جائیں تو 23 برس بنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک 23 سال کے عرصے میں پہنچا دیا، کیونکہ دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
اے نبی آپ پر صرف پیغام پہنچانا ضروری ہے، اس پر عمل کرانا ضروری۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 23 سال کے کم و بیش عرصے کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو پیغام تھا وہ بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے منصب پر جو خلیفہ بنائے جاتے ہیں ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ جب مسند خلافت پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لے چکے تھے، میرے دور خلافت میں من و ان اس پر عمل کیا جائے گا۔ جو فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے چکے تھے، کر چکے تھے، ان فیصلوں پر عمل اسی طرح ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے۔ آپ اپنی حیات طیبہ میں ایک لشکر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں بھیج چکے تھے۔ لشکر مدینہ سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لشکر کو واپس آنا پڑا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آئے تو آپ نے فرمایا لشکر اسی طرح جائے گا جس طرح رسول نے بھیجا تھا۔ جو قیادت کر رہا تھا قیادت اب بھی اسی کے پاس رہے گی، جو اس کے بعد والی ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے اب بھی وہی لوگ سنبھالیں گے۔ جس طرف رسول اللہ نے اس لشکر کو بھیجا تھا اسی طرف ہی لشکر جائے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے کبار صحابہ جن میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، آپ کو مشورہ دیا کہ تب حالات کچھ اور تھے، اب حالات اور ہیں، اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کی جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آپ کو رسول سے بڑا سمجھدار اور دانا نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میں کسی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ کے برابر سمجھتا ہوں، لہٰذا جو فیصلہ رسول اللہ کر کے گئے ہیں ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس پر کیا کریں، عمل کریں اگر ہم فلاح چاہتے ہیں۔ اور پھر کائنات نے دیکھا حضرت اسامہ بن زید کی میت میں جو بھیجا گیا لشکر تھا اس نے کیسے فتح حاصل کی، اور کیسے ہی جناب انہوں نے جا کے وہ جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کو نیست و نابود کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کا پہرا دیا۔ اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا جی پہلے ہم زکوٰۃ دیتے تھے رسول اللہ کے حکم پر، اب رسول اللہ چونکہ نہیں ہیں لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کر دیا جو بندہ رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور زکوٰۃ میں ایک اونٹ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اب وہ اونٹ دے اور رسی نہ دے، یعنی زکوٰۃ والا اونٹ دے دے اور رسی نہ دے، ابو بکر اس کے ساتھ بھی جہاد کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ رسول ہے، جب اونٹ تھا تو اس کے ساتھ رسی بھی تھی، تو جیسا رسول اللہ کے زمانے میں تھا اب بھی کوئی یہ مت سمجھے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے،
تم اس اونٹ کے نکیل میں جو رسی ہوتی تھی وہ بھی کاٹ کے دکھاؤ، گلا نہ کاٹ کے رکھ دوں تو پھر کہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا قبلہ اتنے سخت فیصلے، عوام متنفر ہو جائے گی، لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لگا لگایا اسلام کا پودا آپ کے فیصلوں کی وجہ سے بکھر جائے۔ آپ نے فرمایا جو فیصلہ رسول کر گئے ہیں اگر اس سے اسلام بکھرتا ہے تو بکھر جائے۔ یہ میرا تو نہیں ہے نا، یہ تو فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا۔ میں تو ان کی جگہ پر بیٹھ کر اس فیصلے کو پر کیا کرا رہا ہوں، صرف عمل کرا رہا ہوں۔ اگر میرے عمل کرانے سے یہ شجر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی، آپ کے فیصلے کے ساتھ کوئی غداری۔ ایک مسئلہ اور بھی میں آپ کو سمجھا دوں پھر میں آگے چلتا ہوں، وہ ہے فدق کا مسئلہ۔ کس کا؟ سنا ہوگا آپ نے، محرم میں آپ سنتے ہوں گے جی فدق لٹ گیا، فدق فلاں ہو گیا، فدق ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ تو میرا مطلب تنقید کرنا نہیں ہے، صرف سمجھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک قاصد بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ اب میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، تو قاعدہ تو یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو وراثت بچوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ بیٹے ہوں تو ان کا 2 حصہ، بیٹی ہو تو اس کا آدھا ہوتا ہے۔ صرف بیٹی ہو تو، صرف بیٹی ہو، بیٹے موجود نہ ہوں تو وہ باپ کی جائیداد میں کتنے وارث بنتی ہے؟ آدھے مال کی وارث ہے۔ باقی آدھا کدھر جائے گا؟ اسی تے کدی سوچیا ہی نہیں نا، ساڈا یہ نال کوئی تعلق ہی نہیں، اسی تے سمجھتے ہیں بس جو ہے یہ ہی ہے۔ بچے جے پیدا ہی ہوندی تے اسی کہہ جلنے ہیں جو ہویا یہ ہی ہے، جو ہے یہ ہی ہے، جو ہے یہ ہی ہے۔ انہوں اتنا پکا کر چھڑنے ہیں کہ مرن تو بعد کی اسی اپنی زندگی اپنے بھن بھراواں دا حق کھا کے بیٹھے ہونے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ جاتے بیٹا جو تیرا بنتا ہے وہی لینا، جو جس کا بنتا ہے اس کو دینا، نہیں، سارا کچھ تیرا ہی ہے۔ پہ جب ہم مہر لگا دیتے ہیں تو پھر سارا انہی کا ہوتا ہے۔ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد دونوں ہوں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی ہوں، تو بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، اور اگر صرف بیٹی ہو، 1 ہو یا 1 سے 1 ہوں یا 12 ہوں، تب کیسے جائیداد بٹے گی؟ آدھی جائیداد سب بیٹیوں میں تقسیم ہوگی، آدھی اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ یعنی جو فوت ہوا ہے ان کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آدھی جائیداد کی وارث بنتی ہے جی، اسلام کا ضابطہ ہے۔ تو اب بابا کا انتقال ہو گیا ہے تو بابا جب تک حیات تھے فدق آپ کی ملکیت میں تھا، تو لہٰذا مجھے فدق سے حصہ دیا جائے۔ یہ کیا بھیجا؟ قاصد بھیجا، پیغام بھیجا۔ یہ میں روایت بخاری سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ قاصد آیا، اس نے آ کے پیغام دیا ابوبکر صدیق کو۔ آپ نے آگے ایک حدیث سنائی، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سن رکھا ہے کہ ہم انبیاء کسی چیز کا وارث نہیں بناتے، ہماری میراث علم، زہد، تقوی، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے کسی مال کا کسی کو وارث، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنا دی قاصد کو، قاصد حدیث لے کر آ گیا، اس نے آ کے یہ حدیث سیدہ کو سنائی۔
ابھی میں نے آپ کو سنائی تو آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ کہا نا؟ یہی کہا کہ کچھ اور کہا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 14 صدیاں بعد آپ یہ حدیث سنیں تو کہیں سبحان اللہ، اور رسول کی بیٹی سنے تو کہے میں نہیں مانتی۔ اتنا بڑا الزام نہیں سمجھے آپ کو؟ بھئی آج میں 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آپ کو وہی بات سنا رہا ہوں تو آپ کی زبان پر کیا آ رہا ہے؟ اور رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ناراض ہو گئی۔ من گھڑت روایت قوم کے سامنے آپ نے لا کر رکھ دی۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ نے آ کے حدیث ان کو سنا دی دوبارہ۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں، آپ نے آگے کوئی بات نہیں کی، قاصد چلا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ میرے پاس کوئی بندہ بھیجیں کہ جائیں قاری صاحب کو فلاں بات کر رہے ہیں، میں جواب میں آپ کو اس قاصد کو کچھ کہہ کر بھیجتا ہوں، وہ آپ کو بتاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ میرے چہرے کے تاثرات کیا تھے کیا نہیں تھے وہ قاصد جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ قاصد کو دیکھ کر لگا کہ جیسے میں غصے میں ہوں۔ مجھ سے بعد میں پوچھا گیا تو میں نے کہا میں کس بات کا غصہ کروں گا بھائی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ایڈٹ کر دیا گیا جملہ۔ بعض کتب ایسی بھی ہیں بخاری کی جہاں پہ ہے رضیت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں۔ یہ حدیث سن کے آپ کیا ہو گئیں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو یہ بھی کہہ کر بھیجا جو ہمیں نہیں بتایا جاتا، جو ہمیں وہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سیدہ سے جا کے کہیں یہ تو فدق ہے نا، یہ کیا ہے؟ صرف فدق ہے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر کے آباء و اجداد اور اس کی آل اولاد بھی آپ کی ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں، صرف فدق نہیں۔ رہ گیا مسئلہ وہ جو آپ نے تقاضا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا فیصلہ یہ ہے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں فدق تقسیم ہوتا تھا اب بھی ویسے ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس فدق کے آمدن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کے حجرے چلتے تھے، اب بھی چلیں گے، اب بھی۔ اس فدق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل کے چولہے جلتے تھے، اب بھی جلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق میں سے دیتے تھے اخراجات، ہر اس بندے تک اسی طرح اخراجات پہنچانا صدیق کی ذمہ داری ہے جس طرح رسول پہنچاتے تھے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخراجات بھی اسی سے لیتے تھے، لیکن ابو بکر نہیں لے گا، ابو بکر ان میں سے کچھ بھی نہیں لے گا، لیکن جس تک رسول اللہ پہنچاتے تھے ہر اس بندے تک پہنچانا ابو بکر کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات میں کس بات پہ سنا رہا ہوں آپ کو؟ چلو جدو موڈی غائب ہو گیا تو دیوار کتے کھڑی کریے جی۔ وراثت تو آپ سمجھ رہے ہیں، میں اصل بات آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آگے آنے والوں نے منوان اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول نے پیغام 23 سال کی زندگی میں اسلام کا پورا پیغام آپ چلے گئے دنیا سے۔ آپ کے بعد آنے والے جتنے خلفاء تھے ان میں ابو بکر ہو، ان میں حضرت عمر ہو، ان میں حضرت عثمان ہو، ان میں حضرت علی ہو، تو کیا ہوا؟ ان سب نے ان فیصلوں پر، ان احکامات پر عمل کر کے دکھا دیا۔ جب تک وہ ان فیصلوں پر عمل کرتے رہے، ان احکامات کو مانتے رہے، ان اصولوں پر چل کر اپنی زندگی گزارتے رہے،
تو ان کے لیے اللہ کا حکم یہ آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ نے 2 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بطور نصاب چھوڑیں، ان میں سے ایک قرآن پاک اور دوسرا فرمان مصطفیٰ۔ یہی 2 چیزیں ہیں نا جی۔ ہماری ہدایت کے لیے کیا نصاب ہے؟ ایک کلام اللہ اور ایک کلام رسول، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہمارے لیے اصول زندگی یہ 2 چیزیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اوپر لکھ دیا عدالت کے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر آپ نے دیکھا یہ سٹیل کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ بول لیں، قرآن کا لفظ ثواب ہوگا آپ کو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ادھر ترجمہ سنو، انصاف کرو۔ ترجمہ کیے، انصاف کرو، یہ اللہ کے قریب ہے اور تقوی کے بھی قریب ہے۔ انصاف کرنا اللہ کے بھی قریب۔ اوپر آیت لکھی ہے، نیچے جج صاحب بیٹھ گئے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں لکھی ہے نا آیت اوپر کے نہیں لکھی؟ نیچے جج صاحب، اسے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو اوپر لکھا ہے اس کا کوئی تو مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہ میرے لیے ایک اصول ہے کہ میرے پاس جب 2 بندوں کا کیس آ گیا، میں اس کو سنوں، سننے کے بعد وہ کام کروں جو انصاف ہے، وہ کام کروں کہ یہ ہے کیا ہے؟ ہاں، ترازو کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ میں ایسا تولوں کہ یہ دونوں کیا رہیں؟ برابر رہیں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے عوام ہو، ساروں کے لیے ترازو ایک جیسا ہے۔ ساروں کے لیے ترازو ایک جیسا ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور نظم ہے جس میں آپ نے بتایا ایک واقعہ۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ کے وزیر نے کسی مزدور کا ہاتھ کاٹ دیا اور حکم سے کاٹا بادشاہ کے۔ بادشاہ نے عمارت بنوائی، عمارت بن گئی، بادشاہ کو بڑی پسند آئی۔ اس نے کہا جی اس مزدور مستری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ وجہ کیونکہ یہ اس جیسی اگر دوبارہ دوسری بنائے گا وہ بندہ میری عمارت جیسا برابر ہو جائے گا میرے، لہذا کوئی برابر نہ ہوئے، اس لیے دے ہاتھ ہی کٹ دیو۔ جدوں ہاتھ کٹے، علامہ اقبال فرماندے نے وہ مستری جڑا سی روندا روندا جج کول پہنچ گیا۔ جج کول جدوں پہنچا تے انہیں جا کے دسیا جناب سنیا تسی بڑا انصاف کر دیو، بادشاہ وقت نے میرے ہاتھ کٹے نے، انصاف چاہیے۔ تو جج نے کیا پھڑ کے لیا بادشاہ نو، پھڑ کے لے آیا گیا۔ میں کیوں کٹے؟ ہاں جی کٹے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ دوسری عمارت اس جیسی نہ بنا سکے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ہاتھ کٹ دیو، یہ بھی ہاتھ۔ اور جدوں مستری نے یہ گل دیکھی نا کہ وہ ہاتھ کٹن لگے، انہیں جج اگے ریکویسٹ کی تھی قبلہ ہاتھ کٹانا مقصود نہیں سی، اے دیکھنا سی کہ انصاف دونوں واسطے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ ہاتھ کٹوانا مقصود بالکل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح میں معذور ہو گیا ہوں کوئی اور بھی معذور ہو جائے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کرسی پر تم بیٹھے ہو اس کرسی کے لیے کیا حکم ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انصاف کے دونوں ترازو برابر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہمارے علاقے کا ایک شاعر ہے شاکر شجاع آبادی، نام آپ نے سنا ہوگا تقریباً۔ وہ کہتے ہیں اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ۔ سرائکی ہے، تھوڑا مشکل ہے، سمجھیے گا۔
उत्ते इंसाफ दा परचम, तले इंसाफ विकदा पे, इहो जी हर अदालत को बमा अमला उड़ा देवो। भाई ऐसी हर अदालत को अमले समेत वो कहता है उड़ा दो। ज़ाहिरी बात है, जब या तो इंसाफ का परचम न लगाओ। ये जो आयत ए दिलू हो वाकरब लित्तकवा लिखी है, ये ना लिखवाओ ताकि पता तो चले कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। ऊपर कुरान का लेबल, नीचे तुम पैसों में डील करके लोग छोड़ भी देते हो, लोग पकड़वा भी देते हो। ऐसा नहीं करो। हमने उसूल बदल दिया, हमने उसूल बदल दिया। हमारा जब उसूल बदला है, हम बहैसियत एक कौम तबाह बर्बाद हो गए। वगरना हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़रा गुम हो जाती है और एक यहूदी से बरामद होती है। ये उस ज़माने की बात है जब आप अमीरुल मोमिनीन हैं। गुम हुई जब तो अबू बकर का ज़माना, जब दोबारा देखी गई तो हज़रत अली का अपना ज़माना, खुद अमीरुल मोमिनीन। और उस वक़्त जज थे, चीफ जस्टिस थे हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा के बाद जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की हैं, उस बंदे का नाम हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आ गया मुकदमा। एक तरफ यहूदी खड़ा है, एक तरफ मौला अली खड़े हैं। एक तरफ कौन खड़ा है और एक तरफ यहूदी कहता है जी ज़रा मेरी है, हज़रत अली कहते हैं ज़रा मेरी है। अच्छा यहूदियों, तुम्हारे कानून का तो हमें पता नहीं है, तुम इंसाफ कैसे करते हो। हमारे कानून में ये है, जो बंदा दावा करे उस पर लाजिम है कि गवाह पेश करे। जो बंदा क्या करे, मैं दावा करता हूँ ना कि ये चीज़ मेरी है, अब दावा मैंने दायर कर दिया कोर्ट में, मेरे ऊपर क्या लाजिम है कि मैं, अगर मैं गवाह पेश नहीं कर सकता तो दूसरा उसूल ये है, जिसके ख़िलाफ़ दावा है वो कसम दे। वो क्या दे? कसम इंज दी नहीं कि अल्लाह दी कसम है, इंज दी नहीं में कुरान दी कसम है। कसम दा मतलब ये हुंदा कि अगर ये मेरी ना होवे तो मैं इत्थे ही तबाह बर्बाद हो जावां। अगर ये मेरी ना होवे तो मैं इत्थे ही जलील हो, मेरा रब मुझे जलील और रुसवा कर दे, एदा ना कसम सी। ए जड़ी असी आजकल बनाई हुई है ए कसम, वैसे भी आपको पता है अल्लाह की कसम के अलावा कोई कसम नहीं है। ये जितनी भी कस्में हैं, तुझे तेरी माँ की कसम, बीवी की कसम, बूढ़ी की कसम, ए सारियां एवें बनिया ने। जेड़ा बंदा दावा करे वो की करे, ते जेड़ा इनकार करे वो बोलते लवो कम अज़ कम। बिल्कुल साढ़े फैसले ये उलट होंदे ने, तुसी कोई टेंशन नहीं लेनी। इस्लाम दा उसूल दस रहा तुहानू। ये जड़ियां साड़ियां अदालतां चलदा पिया, इत्थे इस्लाम कोई नहीं, जे इत्थे ब्रिटिश लॉ है। ये क्या है? ब्रिटिश लॉ है ना जी, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर ताल्लुक़ होता 266 आयतें सुनने के बाद जज ये कहता जी बेशक कुरान तो यही कहता है, लेकिन कानून ये कहता है। कितनी आयतां? 266 आयतां सुनने तो बाद जज कहता जनाब इस्लाम दे उसूल बेशक यही होणगे, लेकिन कानून ये कहता है कि मलिक मुमताज़ कादरी नूं फटे चढ़ा दिता जाए। चढ़ा दो जी, कोई मसला नहीं। इत्थे ना सही कित्थे ते जाके भरोगे, ना सही इत्थे इंतज़ार कर लेने, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने खुद फरमाया है वला तहसबन्नल्लज़ीना गाफलू, ये मत समझो कि अल्लाह तुमसे गाफिल है। मत समझे कोई कि अल्लाह उससे क्या है, गाफिल हो गया है। अल्लाह की बारगाह में हर लम्हा तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है, हर लम्हा।
ادھر تو وکیل بھی ہو سکتے ہیں، جج بھی ہو سکتے ہیں، بیچے بھی جا سکتے ہیں، خریدے بھی جا سکتے ہیں، جس کی جتنی طاقت ہے وہ اتنے تک لگا کے جناب سارا کچھ پلٹ دیتا ہے۔ اور ایک غریب ہے، وہ مر بھی گیا تو پرچہ درج نہیں ہوتا ہے تو اسی کے خلاف جس کا مرا ہے، الٹا پرچہ بھی، ہاں، یعنی پہلے ایک مرا ہوا تھا، اس مرے ہوئے کو ایک بار پھر مارا اور پتہ نہیں کتنی بار مارا۔ میں کہیں اور نکل، کیا بات کر رہا تھا میں؟ حضرت علی کھڑے ہیں جناب، کوٹ لگائے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا، دعویٰ کیا مولا علی نے، وہ کہندا میری، مولا علی فرماندے، آپ نے فرمایا علی تمہارے پاس گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے، بالکل پیش کرو۔ گواہی میں آئے حضرت امام حسن، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے آکھیا جی بالکل اے ذرا میرے ابے دیے۔ دوسرے حضرت علی کے غلام، وہ گواہی میں انہوں نے کہا جی بالکل اے ذرا ساڈے مالکاں دیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، گواہ پیش ہو گئے۔ اودے کول قسم نہیں لیتی گئی یہودی کول، کیونکہ وہ تو یہودی سی، وہ تو اس قرآن نال اسلام نال کوئی تعلق ہے ہی نہیں سی۔ تو جج نے جدوں دونوں گواہیاں دیکھیاں نا، آپ نے فرمایا علی تہاڈیاں گواہیاں مسترد کیتیاں جاندیاں نے، حاکم وقت ہیں علی، اور یہ عام بندہ نہیں ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اس بندے کا فیصلہ ہو رہا ہے اور اسی کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ تہاڈیاں دوویں گواہیاں رد کیتیاں جاندیاں نے، وجہ فرمایا اس واسطے کہ ایک تہاڈا پتر ہے، دوجا تہاڈا غلام ہے۔ رسول اللہ دا فرمان ہے غلام دی گواہی آقا دے حق وچ تے پتر دی گواہی پیو دے حق وچ قبول نہیں۔ گل سمجھ آئی؟ اے انہوں نے جناب حدیث سنائی کہ رسول دا فرمان ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، لہذا تمہاری دونوں گواہیاں رد کی جاتی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، مولا علی چل پڑے سر جھکا کے۔ آپ نے فرمایا پھر ایس تو زیادہ میرے کول گواہی کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا یہودی دے حق وچ۔ حضرت علی باہر نکلے، یہودی آ کے قدماں تے ڈگیا، وہ کہندا قبلہ ذرا واقعی تہاڈی ہے، اونج میں پتہ نہیں دینی سی کہ نہیں سی دینی، اج تہاڈا اسلام ویکھ کے نہ میرا دل کیتا دے ہی چھڈاں۔ اے جڑا تہاڈا انصاف دا نظام ہے نا جی، یہ دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ نہیں، اس سے بڑا انصاف کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ گواہ بھی پیش کرے اور دو پیش کرے، مگر وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہ ہوں، جج رد کر دے تو آگے سے احتجاج نہیں ہوتا، چپ کر کے چل پڑتا ہے۔ یہ جو انداز تھا نا جی، یہ انداز مجھے مجبور کرتا ہے میں آپ کی زیرہ بھی واپس کروں اور میں آپ سے یہ التجا بھی کروں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے اسلام میں شامل کر دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ جب اصولوں پہ بات ہوتی ہے تو زندگی آسان ہوتی ہے، آسان بھی ہوتی ہے اور عبادت بھی۔ اصول سے مراد میں اسلام کے اصول لے رہا ہوں۔ جب اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، راحت بھی، چین بھی۔ اب ظاہری بات ہے جی، ایک مسلم ملک میں اس کی سب کے بڑی عدالت کے اوپر قرآن کی ایک آیت لکھی ہو اور اس ملک کا نظام عدل و انصاف 129 نمبر سے بھی نیچے ہو، ہم نے کیا پیغام دیا؟
کہ قرآن کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت، تو جب ہم نے یہ پیغام دیا انہوں نے بھی آخیا پھر جلا سٹو بھائی، اور بھائی جب اتنے لکھ کے ہی تسی تھلے جھوٹ بولنا ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے، وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کس معنی میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اتنے حدیث لکھی ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے تھلے دودھ دا نا ہی کوئی نہیں۔ تھلے ہے کہیں خالص دودھ ملتا ہے لاہور میں؟ جی نہیں؟ پانی چلو کوئی مسئلہ نہیں، پانی نقصان تو نہیں دیتا نا۔ یہاں تو ستم بالا ہے، ستم یہ کیمیکل پلایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور کیمیکل بھی میں آپ کو بتاؤں کیسا کیسا، منبر رسول ہے میں بتا بھی نہیں سکتا وہ کیسا ہے۔ اتنے حدیث کی لکھی ہے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، میں کہ تو اپنی جگہ سچا ہے، تو دودھ دی ملاوٹ کرنی نہیں ہے، تو نرا کیمیکل ہی بیچنا ہے، ملاوٹ ہوئی نہیں۔ ملاوٹ تے تاں ہوندی نا جے تیرے کول دودھ ہوندا تے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو حالات ہیں۔ جب ہم نے اپنے اصولوں کے ساتھ یہ کیا ہے تو اب جس کو موقع ملتا ہے وہ اٹھ کے زبان درازیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری تھی، اگر ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہوتے کسی کی جرت نہ ہوتی، ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہوتے کسی کی جرت نہ ہوتی ایسا کرتے۔ آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم پلٹ آئیں واپس اسلام کے اصولوں کی طرف، ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور کسی کو ہماری مقدسات کی توہین کرنے کی جرت اور جسارت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔